حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا، وہ آدمی لیٹ آیا، جماعت ہو رہی تھی، رکوع میں امام تھے تو وہ آدمی پیچھے سے لیٹ آیا، اس نے حالت رکوع میں پایا، اگر رکوع کی حالت پوری ہو گئی تو اس کی رکعت شمار کی جائے گی، اگر وہ حالت رکوع میں نہیں ہے، اس سے بھی بعد میں آیا تو پھر اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی تھی تو اس کی رکعت تو ہو گئی، لہذا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام نے قرات کی ہے۔ تو امام کے پیچھے جب آپ نے کہا نا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، پھر آپ نے قرات نہیں کرنی ہے، پھر آپ نے امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ تو دیکھیے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، طحاوی میں، طبرانی اور بہقی نے زید بن وہب سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کو چلا، حضرت عبداللہ اور میں جب مسجد کے درمیان میں پہنچے تو امام رکوع میں تھا، حضرت عبداللہ نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلا گیا، پھر ہم رکوع کی طرف حالت ہی میں تھے، چلتے چلتے صف تک پہنچے، یہاں تک کہ قوم نے اپنے سروں کو اٹھا لیا۔ زید بن وہب کہتے ہیں کہ جب امام نے نماز مکمل کی تو میں کھڑا ہو گیا، میرا خیال یہ تھا کہ میری رکعت نہیں ہوئی، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بٹھا لیا اور کہا تیری رکعت ہو گئی ہے۔ البانی صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، طبرانی میں اس کی ایک اور سند بھی ہے، آئیے وہ بھی ملاحظہ کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تو آئے اور امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو امام کے سر اٹھانے سے پہلے اگر تو نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے تو نے رکعت کو پا لیا، یعنی کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اگر آپ بھی رکوع کی حالت میں چلے گئے، آپ کا رکوع پورا ہو گیا تو آپ کی رکعت مل جائے گی، اگر نہیں ہوئی، آپ ابھی رکوع میں نہیں جھکے تھے، آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے تھے، امام نے سمع اللہ کہہ دیا یعنی حالت رکوع ختم ہو گئی، آپ ابھی حالت رکوع میں نہیں گئے تھے تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، دوسری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ تو عزیزان گرامی، ابھی بھی کہیں کہ جی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور بھائی آپ نے وہ حدیث مبارکہ کہاں سے پڑھی؟ وہ حدیث مبارکہ مکمل کریں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، لیکن وہ کس کے لیے حکم ہے؟ وہ تنہا یا امام صاحب کے لیے حکم ہے؟ تو امام صاحب تو قرات کر رہے ہیں، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ تنہا آدمی کے لیے حدیث مبارکہ ہے۔ تو آئیے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، یہ حدیث نمبر 3، 2 حدیث مبارکہ پہلے بیان ہو چکی ہیں، اب تیسری حدیث مبارکہ سنیے، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے، کتاب الاذان۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ دیر سے آئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو حالت رکوع میں دیکھا تو انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم علیہ السلام سے کیا، تو اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، اگر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رکعت نہ ہوئی تھی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے کہ تیری رکعت نہیں ہوئی، دوبارہ جاؤ، نئے سرے سے نماز دوبارہ شروع کرو، کیونکہ تو نے تو فاتحہ نہیں پڑھی تھی، حالت رکوع میں آیا اور رکوع میں چلا گیا۔ تو اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری رکعت ہی نہیں ہوئی، تو نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بلکہ نہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس بات کا ذکر حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری حرص کو اور زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی وہ جلدی آئے تھے نا تو دیر ہو گئی تھی اس لیے۔
تو دیکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات پر نہ فرمانا کہ تو نے نماز جو پڑھی ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں تھی، تیری رکعت نہیں ہوئی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا بلکہ مقتدی پیچھے خاموش رہے گا۔ عزیزان گرامی، ان حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ کے فرض نہ ہونے کی بڑی دلیل واضح ہے۔ یہ تینوں حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، بلکہ مقتدی کا امام کے پیچھے کھڑے ہونا، خاموش رہنا، یہ واجب ہے اور امام کی قرات کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ سنن نسائی میں ہے، کتاب الافتتاح میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ جہری نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پیچھے ابھی کسی نے کچھ پڑھا تھا؟ میرے پیچھے یعنی کون پڑھ رہا تھا، کس نے پڑھا تھا؟ تو ایک آدمی نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا تھا۔ تو اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی کہوں میرے ساتھ نماز میں منازعت کی جا رہی تھی، میرے ساتھ نماز میں منازعت کی جا رہی تھی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ سنن نسائی شریف ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہ یہ 4 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ جس میں واضح ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے۔ امام کے پیچھے حکم کیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ واضح ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کر سنو، توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہو، کیونکہ تم پر اللہ کا رحم کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں آپ قرات نہیں کریں گے۔ وہ نماز بے شک جہرن ہو یا سرن ہو، یعنی کہ نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی ہو، نماز فرض جب آپ ادا کریں گے تو امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے، بلکہ ثنا سبحانک اللہ بھی اسی نے پڑھنی ہے جس نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی ہو۔ جو نمازی لیٹ آئے گا، مسبوق ہوگا، وہ سبحانک اللہ بھی نہیں پڑھے گا۔ ہاں، اگر کسی آدمی کی ایک رکعت رہ گئی تو اس نے امام کو دوسری رکعت میں پایا، جماعت ہو گئی، پھر وہ جب اکیلا کھڑا ہوگا تو وہاں پر جا کر وہ سبحانک اللہ سے شروع کرے گا۔ عزیزان گرامی، آئیے 5ویں حدیث مبارکہ کے بارے پڑھتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے، یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت اللہ عز و جل کا تہبد ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے، جو شخص میرا حق چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ عزیزان گرامی، آئیے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے آگے پیچھے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور ایک آدمی نے اسے منع کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس آدمی نے عرض کی کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ مجھے منع کر رہا تھا۔ تو اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے ذرا توجہ کیجیے۔ یہ المصنف میں عبد الرزاق نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو
تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا ہی قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ان الفاظ پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، یعنی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ لہذا یہاں سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ ان 5 حدیثوں مبارکوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پھر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، پھر کسی سے رہنمائی حاصل کریں۔ آئیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل قاری احسان الحق اسدی امینی کے نام سے ہے، تو آپ کی سہولت کے لیے یہ چینل بنایا گیا جس میں دین اسلام کی خدمت کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ وہاں پر درس قرآن کے حوالے سے پروگرام چل رہے ہیں، اصلاحی و تربیت نشست کے حوالے سے پروگرام علیحدہ چل رہے ہیں جس میں سوال و جواب ہوتے ہیں، دینی مسائل کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس کے علاوہ میرے پیر و مرشد جناب حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب آب کوثر کا درس دیا جا رہا ہے تاکہ سننے والے صحابہ جو ہیں ان کے دلوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، درود پاک کی محبت ہو، اور زیادہ سے زیادہ وہ درود پاک پڑھ کر عاشق رسول بن سکیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر آئیے قرآن پاک کا درس کے حوالے سے قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، فری آپ کو قرآن پاک آن لائن پڑھایا جا رہا ہے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔